بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 90/6واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے مشہور و معروف تابعین میں سے مشہور و معروف عالم حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق۔ علمی دنیا میں آپ حسن بصری کے نام سے مشہور ہیں۔ مکمل نام حسن بن ابو الحسن یسار ابو سعید کنیت تھی۔ زید بن ثابت انصاری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، یا کہا جاتا ہے کہ کعب بن عمرو کے غلام تھے۔ مشہور عالم دین ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سن 21 ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ کبار تابعین میں سے کہلاتے ہیں۔ آپ کی صفات عادات کی اگر بات کریں تو آپ زاہد تھے۔ آپ کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ نمازوں کی پابندی تو تھی، اور اس کے علاوہ نمازیں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور روزوں کی حالت یہ تھی کہ الحمدللہ ایام بیز کے روزے، جمعرات اور پیر کے روزے اور دیگر جتنے بھی روزے تھے الحمدللہ مکمل طور پر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ اخلاق والے بھی تھے۔ اخلاق کے متعلق قتادہ فرماتے ہیں کہ حسن کی طرح مروت والے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اور حمید بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے حسن بصری رحمہ اللہ سے زیادہ مروت والے کسی کو نہ دیکھا۔ اور اگر آپ کی بہادری شجاعت کی بات کریں تو جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ بہادروں میں سے تھے۔ محلب بن ابی صفرہ جب مشرکین سے جنگ کرتے، یعنی کبھی جنگ کا موقع آتا، جنگ کرنا ہے مشرکین سے، تو محلب بن ابی صفرہ کیا کرتے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کو آگے آگے رکھا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جنگ کی بات ہے، جنگ میں اگر کوئی امیر آگے آگے رکھ رہے ہیں ہم کو، تو مطلب کیا ہے؟ ہمارے اندر شجاعت ہے، بہادری ہے۔ آپ کی شجاعت کے بارے میں اور بھی باتیں آتی ہیں کہ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ خراسان میں ہوتے تو قطری بن فجاہ یا محلب بن ابی صفرہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہتے تھے، یعنی یا تو قطری بن فجاہ کے ساتھ یا محلب بن ابی صفرہ کے ساتھ۔ دونوں اپنی جگہ پر بہادر تھے۔ قطری بن فجاہ بھی بہادر تھے، محلب بن ابی صفرہ بھی بہادر تھے۔ اور ہشام بن حسان کی یہ بات بھی ہمیں آپ کی شجاعت کی طرف ایک دلیل بنتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ بہادر آدمی تھے۔ بہادری ہے ان کے اندر، اور ان کے اندر اخلاق ہیں، تقوی ہے۔ تو آئیے آپ کی سادگی بھی کیا تھی یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ ابن شوذب کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنی سادگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مطر نے مجھ سے کہا کہ ہم حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ حصیر، نہ تکیہ، نہ چادر، نہ بستر۔ ہاں، گھر میں ایک کھاٹ رکھا ہوا تھا، باقی کچھ نہیں۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ ہمیشہ افسردہ رہا کرتے تھے، غم میں۔ ایسا معلوم ہوتا دیکھنے والوں کو کہ آپ غم میں ہیں۔ ابراہیم بن عیسیٰ الشکری الیشکری فرماتے ہیں
کہ میں ان سے زیادہ افسوس کرنے والا، افسردہ رہنے والا کسی کو نہ دیکھا، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو ایسا لگتا، ایسا محسوس ہوتا کہ شاید آپ ابھی ابھی کسی مصیبت میں پڑے ہیں، یعنی اتنے جو ہے افسردہ رہا کرتے تھے۔ چلیے اب آپ کی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے مشائخ کون تھے؟ ان میں چند نام جو آتے ہیں: حتان بن عبداللہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن سمرہ، ابو بکرہ الثقفی، نعمان بن بشیر، جابر، جندب البجلی، ابن عباس، عمر بن تغلب، معقل بن یسار، انس رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ جو ہے آپ کے مشائخ میں آتے ہیں، آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ ہاں، چند ہیں جن سے حسن بصری رحمہ اللہ کا سماع ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وہ چند نام جو آتے ہیں: سمرہ سے آپ کا سماع ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، تفصیل بات ہے، میں یہاں پر بیان کروں تو بات جو ہے لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا سماع ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے آپ کا سماع ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اسود بن سریع سے آپ کا سماع ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بھائی آپ کے تلامذہ، چونکہ ہم نے کہا کہ آپ کبار تابعین میں سے ہیں، تو آپ کے تلامذہ بھی جو ہے بہترین علماء میں سے تھے۔ چند نام اگر ہم جانیں تو ایوب شیبان النحوی، یونس بن عبید ابن عون، حمید الطویل، ثابت البنانی، مالک بن دینار، ہشام بن حسان، جرید بن حازم، ربیع بن صبیح، یزید بن ابراہیم، مبارک بن فضالہ، ابان بن یزید العطار، قرہ بن خالد، حزم القطعی، سلام بن مسکین، شمیت بن عجلان، صالح ابو عامر، عباد بن راشد، ابو حریز، عبداللہ بن حسین، معاویہ بن عبد الکریم، ہشام بن زیاد، شبیب ابن شیبہ، اشعث بن براز، اشعث بن جابر، اشعث بن عبد الملک، ابو الاشہب۔ یہ جو ہے چند نام ہیں جو آپ کے تلامذہ میں آتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی اور آپ کا علمی مرتبہ کیا تھا، یہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری سے پوچھا کرو، لوگوں سے کہتے ہیں کہ حسن بصری سے پوچھا کرو کہ وہ یاد کر لیے ہیں، یاد رکھے ہیں، اور ہم بھول چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یونس فرماتے ہیں کہ فتن اور دماء میں حسن تمام علماء پر بھاری تھے۔ فتن اور دماء میں حسن بصری رحمہ اللہ تمام علماء پر بھاری تھے۔ ابو قتادہ العدوی فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کو لازم پکڑو کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہی کو مشتبہ پاتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری کی باتیں انبیاء کی طرح ہوا کرتی تھیں، ان کی باتیں انبیاء کی باتوں کی طرح ہوا کرتی تھی، اور ان کا طریقہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ پر جو چند مواخذات ہوئے ہیں، آپ پر تعاقب جو کیا گیا ہے، استدراک جو کیا گیا ہے آپ کا چند باتوں سے، ان میں چند باتیں اگر ہم یہاں پر ذکر کریں تو امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن سعد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ان کی مرسل روایتیں حجت نہیں ہیں۔ اس ابن سعد رحمہ اللہ کے اس قول کو بیان کرنے کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مدلس ہیں، ان کا وہ قول حجت ہرگز نہیں ہے جو آپ نے ان کے واسطے سے بیان کیا جن سے آپ ملے ہی نہیں۔ چونکہ آپ مدلس ہیں تو لہذا آپ جن سے ملاقات نہیں کیے ان کے واسطے سے اگر کوئی قول کوئی بیان کرتے ہیں تو وہ حجت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ جن سے ملے ہیں ان سے بھی تدلیس کرتے ہیں، سیدھے ان کو کیا کرتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ وہ تدلیس کیا کرتے تھے۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ حجت ہیں، لیکن جس میں انہوں نے ارسال کیا وہ حجت نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مراسیل میں ضعف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تدلیس کرتے تھے، ارسال کرتے تھے اور معنن روایت کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کیا، تو مشہور بات ہے کہ آپ مسجد نبوی کو آیا جایا کرتے تھے اور صحابہ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ صحابہ سے وہ ملتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ اسی لیے ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے سوئے ہوئے تھے۔ مؤذن اذان دینے کے لیے جیسے ہی آئے، عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے بازو میں جو ہے کنکر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، ان کے بازو میں کنکر کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ یعنی آپ تھے پہلے مدینے میں، پھر بعد میں جو مکہ آیا جایا کرتے تھے، پھر بعد میں جو بصرہ جو منتقل ہوئے تو وہیں کے جو ہے ہو کے رہ گئے۔ اس کے بعد آپ کی علمی قابلیت کیا ہے اور فقہ، آپ کی فقہ کیسی تھی، اس کے متعلق چند باتیں جو ہے ہم کرتے ہیں علماء کے اقوال کے تحت۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے حسن بصری رحمہ اللہ تھے۔ بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو، جس کو یہ خواہش ہو کہ سب سے بڑے فقیہ کو دیکھے جن کو ہم نے دیکھا، تو وہ حسن بصری رحمہ اللہ کو دیکھ لے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو حلقہ تھا، یعنی مسجد میں جو ان کا حلقہ تھا، جو درس چلتا تھا، تو اس درس میں حدیث کا درس بھی ہوتا تھا، فقہ کا درس بھی ہوتا تھا، علم القرآن کا درس بھی ہوتا تھا، لغت کا درس بھی ہوتا تھا۔ ان سے تصوف کے متعلق سوال کیا جاتا تو اس کے متعلق بھی جواب دیا کرتے تھے۔ ان سے کوئی حدیث لیتا، کوئی قرآن لیتا، کوئی بیان لیتا، کوئی بلاغت لیتا، کوئی اخلاص اور علم خصوص لیتا، گویا کہ آل راؤنڈر تھے۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کے بارے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ آپ قدریہ تھے۔ قدریہ یعنی قدر کے متعلق، تقدیر کے متعلق آپ جو ہے الگ عقیدہ رکھتے تھے، یہ الزام آپ پر لگایا گیا ہے۔ اس کے متعلق بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ تھا وہ صحیح ہے، لیکن اس سے آپ رجوع کر لیے تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سرے سے باطل چیز ہے، آپ پر یہ الزام لگایا گیا ہے، آپ قدریہ کا عقیدہ جو ہے نہیں رکھتے تھے، آپ کی طرف یہ منسوب کر دی گئی ہے، یہ بعض علماء کہتے ہیں۔ عبد الرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے، اور معمر قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حسن سے روایت کرتے ہیں کہ خیر یعنی جو بھلائی ہے وہ تقدیر میں سے ہے، اور جو شر ہے وہ تقدیر میں سے نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس یہی ایک بات ہے جو حسن بصری رحمہ اللہ سے تقدیر کے متعلق یہ ثابت ہے، یہ قول ثابت ہے، لیکن اس سے بھی آپ رجوع کر لیے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے ہم نے تقدیر کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہوئے یا تقدیر کے متعلق کچھ بات کہتے ہوئے کسی کو نہیں سنا، سوائے 2 لوگوں کے متعلق ہم نے سنا کہ وہ دونوں جو ہے تقدیر کے متعلق کچھ بات کیا کرتے ہیں یا کرتے تھے۔ تو ہم نے تحقیق کیا کون ہے وہ، حسن بصری رحمہ اللہ اور مکحول۔ لیکن جب ہم نے ان کی اس بات کی تحقیق کی تو ثابت یہ ہوا کہ یہ بات سرے سے غلط بات ہے، وہ تقدیر کے متعلق کچھ بات ہی نہیں کیے ہیں۔ ایوب فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق 2 قسم کے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔
دو قسم کے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ نمبر ایک وہ لوگ جو قدریہ ہیں، یعنی اپنے آراء کو ترویج دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کی طرف جو ہے اقوال کو منسوب کر دیے۔ دوسرے وہ لوگ جو آپ سے جلن، حسد، دشمنی کی وجہ سے آپ کی طرف چند ایسے اقوال کو منسوب کر دیے جو آپ کہے ہی نہیں۔ اسی طرح آپ ایک اور بات جو آپ کے اندر تھی وہ یہ ہے کہ آپ خروج علی الحکام کو کبھی بھی جو ہے جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے کہ ان کو روکیں، اور روکنا نہیں ہوا تو خاموشی اختیار کریں، لیکن خروج جائز نہیں ہے کسی بھی حاکم پر۔ اور ان سے جب کہا جاتا، ابو مالک فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آپ خروج کیا کریں، کیوں نہیں کرتے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سدھر جائیں، تو کہتے کہ خروج کرنے سے یا تلوار سے جو ہے کسی کو سدھارا نہیں جاتا، بلکہ تقدیر سے جو ہے تقدیر ان کو جو توبہ سے سدھارا جاتا ہے، سمجھا کے سدھارا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں آپ کے متعلق۔ اگر آپ کے جو ہے مصنفات کی بات کریں تو آپ کی کوئی بھی تصنیف نہیں ہے، بس آپ کے اقوال جو ہے مختلف جگہوں پر جمع کیے گئے ہیں۔ ایک صحیفہ تھا، اس سے جو ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ آپ کی صحیح باتیں ہیں، اس طرح جو ہے کہا گیا تھا۔ اور آپ کے اقوال جو ہے ہم ہر جگہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، فقہ میں، تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں، ہم ہر جگہ جو ہے آپ کے اقوال دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے بہت زیادہ اقوال ہیں، بہت زیادہ آثار ہیں، جن کو امام ابن جریر طبری، امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتابوں میں جو ہے ذکر کیا ہے۔ ہاں البتہ 3 کتابیں ہیں جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ 3 کتابیں آپ کی نہیں ہیں۔ ایک نسخہ حسن بصری جو سمرہ سے روایتیں اس میں مذکور ہیں، اس کے متعلق فرماتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ کہ سمرہ سے صرف ایک ہی روایت آتی ہے، وہ عقیقہ والی حدیث سنے ہیں آپ، باقی نہیں سنے ہیں، تو وہ آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے نسخہ حسن عن سمرہ، لیکن وہ آپ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک خط جو تقدیر کے متعلق عبد الملک بن مروان کی طرف آپ لکھے ہیں، اس طرح جو ہے آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تیسری کتاب فضائل مکہ، یہ بھی جو ہے آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ اب آئیے آخری بات کریں، 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔